الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ پچھلی چند مجلسوں میں حسد سے متعلق گفتگو کی گئی کہ حسد نیک لوگوں میں بھی ہوتی ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک سے پتہ چلا کہ نبی کے بیٹے اور نبی کے بھائی تھے اور ان کو بھی حسد ہو گئی، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام سے حسد ہوئی کہ ہمارے والد اس سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ تو حسد ایک باطنی بیماری ہے، ایک دل کا برا جذبہ ہے کہ دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ غمزدہ ہوتا ہے، انسان ناراض ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ بس یہ نعمت اس سے لے لی جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ایک آگ ہے کہ حسد تمہارے اعمال کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو عجیب و غریب یہ بیماری ہے، اور اس بیماری میں رہنے والا جو ہے وہ ہر وقت بے سکون رہتا ہے، اس کا سکون جو ہے وہ چھن جاتا ہے، ہر وقت اسے یہی فکر ہوتی ہے کہ کسی طرح سے یہ دوسرے کی نعمت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک دنیا داری ہے، یہ دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے حسد۔ اور انسان کو اپنے دل کو منانا چاہیے کہ یہ حسد مجھے نکال دینا ہے اپنے دل سے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو حکم فرمایا کہ اے دنیا جو تیرے پیچھے بھاگے تو اسے اور بھگا۔ تو جب تک اپنے دل کو یہ نہیں منائیں گے کہ جی جتنا بھی کسی کے پاس کوئی نعمت آ جائے میں اس پہ راضی ہوں، میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں، بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے اس بھائی کو اللہ تعالیٰ اور بھی عطا فرمائے، ایسے اپنے دل کو منا لیا تو سمجھ لیں دنیا سے منہ موڑ لیا۔ تو جو حسد کرے گا، حسد اسے بے سکون کرے گی اور پریشان کرے گی، اور پیچھے دنیا کے بھاگنے کی طرح ہے۔ اور جب حسد سے بالکل دل سے فیصلہ کر لیا کہ اب نہیں کرنی حسد کسی سے، جس کو جو نعمت ملے وہ اس کو مبارک ہو، اللہ اس کو اور بھی دے، تو اب دنیا سے منہ موڑ لیا، اب دنیا خادم بن گئی، اب بے سکونی سے نجات آ گئی۔ دنیا داروں میں تو حسد موجود ہوتی ہی ہے، کسی کے پاس مال زیادہ تو دو دوست ہیں، ایک کے پاس مال زیادہ ہے تو حسد ہو جاتی ہے۔ تو دنیا داری کے معاملات میں حسد ہوتی ہے۔ رتبہ زیادہ کہ جی فلاں کو یہ پوسٹ مل گئی ہے تو بھی حسد ہو جاتی ہے۔ کئی مرتبہ تعلیم زیادہ ہوتی ہے کہ جی فلاں نے اس یونیورسٹی سے پڑھی اور مجھے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں مل سکا، حسد ہو گئی۔ یا فلاں کے تعلقات بہت اچھے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، حسد ہو گئی۔ تو دنیا داروں میں تو حسد سننے میں ملتی ہے، عجیب بات یہ ہو گئی دین سے وابستہ لوگوں میں بھی حسد خوب آ گئی ہے۔ چنانچہ کئی مرتبہ علماء ہیں اور حسد ہو رہی ہے۔
کہ جی کس سے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کس کی تقریر کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کس سے شاگرد جو ہے وہ زیادہ قریب ہیں۔ دین کا طالب علم ہے تو دو طالب علم میں حسد ہو رہی ہے کہ جی استاد جو ہے وہ کس کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ مگر سب سے زیادہ حیران کن حسد کس کی ہے؟ یہ جو مریدین ہوتے ہیں نا شیخ کے، ان کی حسد سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ اس لیے حیران کن ہے کہ یہ جو شیخ کے مرید ہوتے ہیں یہ تو در حقیقت اس باطن کی صفائی کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ سیکھ ہی یہی رہے ہوتے ہیں کہ باطنی امراض ختم کرنے ہیں، اور ان میں بھی آپس میں حسد ہو رہی ہوتی ہے کہ شیخ نے کسی کو سبق آگے کیوں دیا، شیخ جو ہے وہ فلاں سے کیوں اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، مجھ سے نہیں کر رہے، فلاں شیخ کی نظر میں گر جائے اور میں بڑھ جاؤں، یا فلاں کو شیخ نے اجازت و خلافت دی مجھے کیوں نہیں دی۔ یہ تمام سوچیں جو ہیں یہ سب سے زیادہ حیران کن، مگر یہ سوچیں موجود ہیں۔ تو حسد دنیا داروں میں اتنا حیرانگی نہیں پیدا کرتی، دین داروں میں بہت حیرانگی پیدا کرتی ہے، اور دین داروں میں بھی جو لوگ مشائخ سے تعلق رکھنے والے دیندار لوگ ہیں ان میں تو حسد بہت ہی حیرانگی والی چیز ہے۔ کیونکہ یہ حسد ہی تو مٹانے کے لیے شیخ کے ساتھ تعلق کیا ہے، باطنی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے شیخ کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، تو اپنے ہی پیر بھائیوں سے حسد ہو رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ اس راستے میں جو کامیابی ہے وہ یہ نہیں کہ آپ کے پیر بھائی آپ سے پیچھے ہو جائیں، اس راستے میں کامیابی یہ ہے کہ آپ چاہیں کہ میرا ہر بھائی جو ہے، میرا ہر پیر بھائی وہ ترقی کرے۔ اس لیے جو پیر بھائیوں کے آداب پہ ایک کتاب لکھی ہے حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے فرمایا کہ جو شیخ کے مرید ہوتے ہیں ان میں جو ترقی پانے والے ہوتے ہیں، ان ترقی پانے والوں کی بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوسرے پیر بھائیوں کو خوش رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے حسد نہیں کرتے۔ تو اس راستے میں کامیابی حسد کے ذریعے سے نہیں ملے گی کہ اچھا کسی طرح سے میں اپنے پیر بھائی کو ذرا نیچے کر دوں نا، شیخ کی نظر میں وہ گر جائے اور میں ذرا شیخ کی نظر میں بڑھ جاؤں تو بڑا کامیاب ہو جاؤں گا، نہ۔ اس راستے میں کامیابی یہ ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میرا ہر جو پیر بھائی ہے وہ شیخ کی نظر میں آگے بڑھ جائے۔ تو اصل کامیابی وہی یہی ہے کہ انسان کی حسد نکل جائے اور خیر خواہی ہر ایک کے لیے آ جائے، تو دنیاوی معاملات میں شاید کامیاب انسان ہو ہی جائے کہ جی میں نے فلاں کو فلاں عہدے سے روک دیا اور میں خود اس عہدے پہ بڑھ گیا، تو ممکن ہے شاید کامیابی حاصل۔ یہ جو روحانی معاملہ ہے، یہ جو شیخ سے اصلاح کا جو معاملہ جو بیعت کی ہے، اس کی کامیابی اس پہ نہیں ہے کہ میرا پیر بھائی جو ہے اس کو شیخ آگے نہ بڑھائے اور مجھے کسی طرح سے آگے بڑھا دے۔
اس میں کامیابی تو دل کے بدلنے پہ، کہ دل ایسا ہو جائے کہ دل کہے کہ میرا ہر پیر بھائی جو ہے اس کو شیخ آگے بڑھا دیں، ہر ایک کی خیر ہو جائے۔ تو اس میں تو کامیابی وہ ہے کہ انسان جب خیر خواہ بنتا ہے۔ خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے حالات زندگی کچھ مشائخ نے لکھے، اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت جو ہے بہت ہی چھوٹی عمر تھی جب اپنے شیخ کے پاس گئے، نوجوان تھے۔ لکھتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی خانقاہ کی بکریاں چراتا تھا، تو علماء مریدین سب حضرت کی خانقاہ پہ آتے، سب حضرت کی مجلس میں بیٹھتے۔ میں اپنے دل میں یہ سمجھتا کہ میں حضرت کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں، پورا دن بکریاں چراتا، خانقاہ پہ آنے والے مہمانوں کی خدمت کرتا، شام کو جب بکریاں چرا کے آتا اس وقت بھی جو میرے بھائی بیٹھے ہوتے وہاں پہ ان کو میں آگے بٹھاتا، خود پیچھے کہیں بیٹھ جاتا، تو پورا دن خدمت میں لگا دیتا، یہ سوچتے ہوئے کہ میں اس قابل ہی نہیں کہ حضرت کی مجلس میں بیٹھ سکوں، اور میری پوری کوشش یہ ہوتی کہ یہ جو اچھے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ حضرت سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہیں، یہ حضرت کے قریب ہو جائیں اور یہ حضرت کی نصیحت بھی سنیں اور یہ دین کا کام کریں۔ اور اپنے آپ کو میں واقعی حضرت کی مجلس میں بیٹھنے کے اور اتنے نیک لوگوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا، تو بس خدمت کے کاموں میں لگتا، جو کام میرے ذمہ لگ جاتا اس کو کرتا، پورا دن بکریاں چراتا اور بکریوں کے لیے گھاس کاٹ کے بھی لے آتا۔ کہتے ہیں ایک دن میری حیران کی انتہا نہ رہی، تو میں تو اپنے بارے میں یوں سوچتا تھا کہ جی میں ان سارے جو میرے پیر بھائی اتنے نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے بھی قابل نہیں، اور میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ بس کسی طرح میں ان کی خدمت کروں، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ دین کا کام کریں گے، اور میں تو برا ہوں، بس مجھے خدمت ہی کرنے کو موقع مل جائے تو یہی بڑی غنیمت ہے۔ کہتے ہیں ایک دن ویسے ہی سارے بیٹھ گئے، میں پیچھے کونے میں بیٹھا ہوا تھا، تو شیخ نے بیان کے دوران ایسے الفاظ کہے میں بھی حیران رہ گیا۔ کہنے لگے کہ حضرت نے فرمایا کہ اے فقیروں، میں تم سب کو غافل پاتا ہوں اور اس قریشی بچے کو ذاکر پاتا ہوں۔ اے فقیروں، میں تم سب کو غافل پاتا ہوں اور اس بچے کو، اس نوجوان کو میں ذاکر پاتا ہوں۔ تو اس راستے کی کامیابی حسد کرنے سے نہیں کہ دوسرے کو میں گرا دوں یا دوسرے کو شیخ کے سامنے میں شیخ کی نگاہوں سے گرا دوں یا اس کی جگہ میں لے لوں یا میں آگے بڑھ جاؤں اور وہ پیچھے رہ جائے، اس راستے میں یہ کامیابی ہے ہی نہیں۔ اس راستے میں کامیابی وہ ہے کہ انسان کے دل میں واقعتاً یہ شوق ہو کہ میرا ہر بھائی جو ہے وہ آگے بڑھ جائے، یعنی اندر سے حسد بالکل ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بری خصلت سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے دل کو خیر خواہی سے بھر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو سراسر خیر خواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کی جگہ خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا
وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ